بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ اس ہفتے سعودی عربیہ پہنچ رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ گلف اسٹیٹس کی یعنی چائنا عرب سمٹ اس میں شرکت کریں گے اور یہ سعودی عربیہ اس کا انتظام کر رہا ہے۔ اس میں اوپیک کے ممبرز بھی ہوں گے اس میٹنگ میں، اور یہ بنیادی طور پہ ایک انڈیکیٹر ہے جہاں نظر آتا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ سے تھوڑا پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، اور جو سچویشن یہاں کریٹ کی تھی امریکہ نے روس اور یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں، جہاں سعودی عربیہ کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا تھا، اور اسی طرح جمال خشوگی کے مسئلے کے اوپر اور یمن کی جنگ کے اوپر ہیومن رائٹس وغیرہ کے بڑے الزامات سعودی عربیہ پہ لگائے، تو اس کے بعد سے یوں لگتا ہے کہ سعودی عربیہ ابھی امریکہ سے یا مغربی ممالک سے نسبتاً دور ہو رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اپنے معاملات زیادہ بہتر طریقے سے نپٹائے اور ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات استوار کرے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو میٹنگز وغیرہ ہیں یہ عربوں کے ساتھ، یہ بھی ایک چائنیز انیشیٹو بھی ہے، کیونکہ چائنا ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کا بانی رکن ہے رشیا اور چائنا نے مل کے یہ بنائی تھی، وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ مغرب کی طرف ان کا انفلوئنس بڑھے اور اس میں ایکسپینشن کی جائے، جس میں خاص طور پہ گلف کنٹریز، کیونکہ گلف کنٹریز جو ہیں ان میں انرجی ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح ادھر ایکسپینشن ہونے سے ایس سی او کے اندر اپنے اندر ایس سی او کی ممبرشپ میں وہ ملک آ جائیں گے جن کی انرجی ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اور وہ ایس سی او کنٹریز کے ساتھ کوآپریشن، ان کے ساتھ اپنے تعاون وغیرہ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے ایران کو آلریڈی ایک آبزرور اسٹیٹس دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک انرجی رچ کنٹری اس کا حصہ بن چکا ہے۔ رشیا پہلے ہی ہے، اور رشیا چائنا کا دوسرا سب سے بڑا انرجی سپلائر ہے رشیا، اور اس کے ساتھ پھر سعودی عربیہ ہے جو بہت بڑا ایک سورس ہے انرجی کا چائنا کے لیے۔ اب چائنا جو ہے وہ اپنے امریکہ کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ سے تھوڑا اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا ہے، اور یہاں پہ وہ اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ ساری پالیسی بنیادی طور پہ فارمولیٹ کی ہے کنگ سلمان نے اور کنگ محمد بن سلمان نے، ان کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے یہ پالیسی جو ہے وضع کی ہیں، اور اس پالیسی میں اگر ہم بہتری دیکھیں تو وہ یوں ہی نظر آتی ہے کہ کسی ایک سائڈ پہ ڈپینڈنٹ ہونے کے، یعنی امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز کے، وہ اپنے آپ کو اوپن اپ کر رہے ہیں۔ جیسے انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات بڑھائے، اور وہ اپنی ایکسپینشن، اپنے اکنامک انٹرسٹ کی ایکسپینشن کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح پولیٹیکل گینز ان کو مل رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹوٹلی پہلے امریکہ کی ایک سائڈ پہ یعنی امریکہ کے ساتھ ہی الائڈ تھے، اور ان کا کوئی دوسرے ممالک کے ساتھ انہوں نے کوئی اتنا نہیں رکھا ہوا تھا، خاص طور پہ جو امریکہ کے اپنے ایڈورسریز تھے، لیکن اب وہ ان کی طرف کھل رہے ہیں۔ سو محمد بن سلمان نے اپنی فورن پالیسیز میں تو کچھ اس نے بہتری لائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تعلقات اگر ہم دیکھیں فارن پالیسی کے نقطہ نگاہ سے تو کافی بہتر چلائی جا رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے ٹرکی کے ساتھ اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ دوبارہ درست کر لیے، قطر کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہتر کر لیے، ماں سوائے ایران کے جہاں ابھی بھی پرابلمز ہیں، باقی انہوں نے کافی سارا کیا۔ اور اس میں جو قابل اعتراض ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات آ سکتی ہیں، وہ ہے اسرائیل کے ساتھ، جہاں انہوں نے ریلیشنشپ کیے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آلریڈی قطر اور مصر، یعنی یہاں سے مڈل ایسٹ سے قطر اور مصر،
یہ ایس سی او میں ڈائلاگ پارٹنرز آلریڈی بن چکے ہیں. عرب ورلڈ سے یہ ریپرزنٹیشن آلریڈی موجود ہے. ادھر اس طرح یہ ایران وہاں پہ آبزرور کے حیثیت سے ہے، اور کل کو اگر سعودی عربیہ اور ان کو ممبرشپ مل جاتی ہے، گلف اسٹیٹس کو بھی، باقیوں کو بھی ایس سی او کی، تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایران وغیرہ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ وہاں موجود ہوں گے اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے چانسز بڑھ جائیں گے. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انرجی رچ کنٹریز ہیں، ان کی کوشش ہے، ایک تو چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ایس سی او ایک اٹریکشن آ گئی جس کی وجہ سے ان کا انحصار مغربی دنیا پہ کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایس سی او کنٹریز ہیں، خاص طور پہ یوکرین کی جنگ کے بعد، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا مالیاتی نظام بھی ہم انٹروڈیوس کریں. اگر نیا مالیاتی نظام بنتا ہے تو اس صورت میں سعودی عربیہ یا گلف اسٹیٹس جو ہیں یہ اس سے باہر نہیں رہنا چاہیں گی، کیونکہ آج دن تک تو یہ ساری انرجی ٹریڈ جو ہے وہ ساری ڈالرز میں ہوتی رہی ہے، کیونکہ امریکہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے. لیکن چائنا نے ان کو آفر کیا تھا کہ ہم یوان میں بھی پیمنٹس وغیرہ کریں، تو یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ سعودی عربیہ یوان میں پیمنٹس ایکسیپٹ کر دے، اور جو چائنا ہے وہ ریال میں پیمنٹس اس کے ایکسیپٹ کر دے، جو بھی وہاں سے منگوایا جائے. یہ اگر چیز ہو جاتی ہے تو اس سے آپ یہ سمجھیے کہ جو امریکن سینکشنز لگانے والا جو دھمکی ان کی اور تھریٹ ہے، اس میں سے بہت سارا وہ جو ایک خوف ہے وہ نکل جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس پیرلل ارینجمنٹس وغیرہ موجود ہوں گے. اب جو ایس سی او ہے کنٹریز، وہ ایک یعنی اس لحاظ سے وہ ایک رول پلے کرتے ہیں جہاں ان ممالک کی ڈالر کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے وہ کم ہو جائے. ڈالر کے اوپر ڈپینڈنس کم ہونے سے یہ جو آئی ایم ایف کا کردار ہے، یا یہ کہ سارا آپ کے ریزرو جو ہیں وہ امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ڈالرز میں ریزروز ہیں، وہ چیز آپ کی بدل سکتی ہے، جس سے کہ امریکہ جب سینکشنز لگائے تو آپ کے ریزروز کسی اور کرنسی میں کسی اور جگہ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو دنیا میں کاروبار کرنے میں وہ پرابلمز نہیں آئیں گی جو امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے آ رہی ہیں. لہذا آپ یوں کہہ لیجئے کہ چائنا اور رشیا، ان کی بڑی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ نظام بدلا جائے. چائنا اور رشیا آلریڈی روبل اور یوان میں کر رہے ہیں اپنی ٹریڈ وغیرہ، اور خاص طور پہ انرجی وغیرہ جو لے رہا ہے رشیا سے چائنا، وہ پیمنٹس جو ہیں وہ یوان میں کرتا ہے. اسی طرح رشیا جو چائنا سے چیزیں منگواتا ہے وہ روبل میں پیمنٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسا قدم اٹھا رہا ہے، اور سعودی عربیہ نے چونکہ ایک لیڈنگ رول پلے کرتا ہے وہ گلف اسٹیٹس کے اوپر، ساری گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ تقریباً سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کو قبول کرتے ہیں. اس لحاظ سے تو اس سے آپ یہ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ اینڈ بلاک ان اوپیک کنٹریز، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، ان کو لے کے چائنا اور رشیا کے ساتھ الائن کر لے گا ایک وقت پہ. اور فی الحال کوشش ہوگی کہ ان کو ایس سی او میں کسی نہ کسی طرح آبزرور سٹیٹس دے دیا جائے یا ڈائلاگ پارٹنر کا سٹیٹس دے دیا جائے. اگر یہ مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی بڑی ان کی کامیابی ہوگی، اور اس سے امریکن انفلوئنس ان پہ کم ہوگا، امریکہ سے پریشر لینا یہ کم کر دیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ تو ایک کامیابی کی کہانی، لیکن محمد بن سلمان کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں اپنے ملک کے اندر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اسلامی دنیا کو بھی. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ اسرائیلیوں کی انگریس شروع ہو گئی، اسرائیلیز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کے داخلہ جو پہلے بالکل بند تھا وہ اب وہاں پہ ان کو ویزاز وغیرہ مل جاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہمیں خدشہ رہا ہے کہ اسرائیلی مسلمانوں کے خلاف یعنی یہودی جو ہے وہ سازشی ہے، اور اس کی تمام ہماری تاریخ کی سازشیں یہودیوں نے کی مسلمانوں کے خلاف. سو ارض مقدس جسے ہم سمجھتے ہیں، جہاں ان کی بھی لیجیٹمیسی جو بادشاہت کی ہے کہ جی وہ کسٹوڈین ہیں مقامات مقدسہ کے، کہ 2 ہولی ماسک جو ہیں ان کے وہ خادم حرمین شریفین کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ تو ان کی اور تھانے داری کیا کوئی تسلیم کرے گا دنیا میں یا مسلمان ممالک میں خاص طور پہ. یہ چیز جو ہے، یہ کسٹوڈین شپ ان کی در حقیقت ان کو ایک مورل کوڈ فالو کرنے کے لیے
انفیکٹ پابند کرتی ہے، اور وہ مورل کوڈ یہی ہے جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ لیکن شہزادے نے مختلف کام کیے۔ ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہاں پہ ہیلووین کا ایک انہوں نے سلسلہ چلا دیا، اور وہ سڑکوں پہ عورتیں آدمی وہ اپنے کوئی جن بنا ہوا ہے، کوئی بھوت بنا ہوا ہے، اور شکلیں بگاڑ کے وہ پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ رہے ہیں۔ یہ سین پہلے وہاں نہیں دیکھے تھے۔ اب وہاں پہ وائلڈ پارٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں، جس میں فری ویلنگ، سیکس لائف وغیرہ جو ہے وہ خاصی اوپن ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے بے عربی وہاں بڑھ رہی ہے۔ اب سعودی عربیہ ان چیزوں سے بالکل پاک تھا۔ قوانین اب بھی وہاں پہ سخت ہیں کہ یہ بعض چیزیں مثلا شراب وغیرہ پہ پابندی اسی طرح ہے، لیکن شراب ہوٹلوں میں مل جاتی ہے کیونکہ آپ پابندی کو پوری طرح اپلائی نہیں کر رہے۔ ایک وقت تھا کہ وہاں پہ وہ شرطے تھے اور آپ نے ایک مورل پولیس رکھی ہوئی تھی جو وہ ختم ہو چکی۔ اب وہاں پہ اذان ہوتی ہے، نماز وغیرہ کا وقت آتا ہے تو پہلے وہ شرطے پھرتے تھے، وہ تمام دکانیں چیزیں بند کروا دیتے تھے اور نماز کے وقت پہ آپ کو کوئی خریداری نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب دکانیں اور بہت بہت بڑے جو سٹورز ہیں، جیسے ہم ڈپارٹمنٹل سٹورز کہتے ہیں، وہ کھلے ہوتے ہیں، اور اب پکڑ دھکڑ کا وہ کام نہیں، ان کے اختیارات شرطوں کے بڑے کم کر دیے گئے ہیں، وہ آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ جو ینگر جنریشن وہاں پہ آ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، وہ اس کو ایکسپوجر بھی ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے، اور وہ اس چیز سے جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان تھوڑا بہت انکریج کر رہے ہیں، یا اس نے اپنے آپ کو ویسٹرن کنٹریز کے سامنے ایک لبرل رولر پیش کرنے کی کوشش میں یہ سوسائٹی کو جو گند کر دیا ہے، وہ کافی وہاں پہ پرابلم ہے۔ رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں بعض ہوٹلز ہیں جہاں پہ ہومو سیکچولیٹی وغیرہ جو ہے وہ بھی پروموٹ کی جاتی ہے۔ کس حد تک درست ہیں یہ چیزیں، بہرصورت بات اس پہ بات چیت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بھی پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ اب سعودی عربیہ کی یہ لیڈرشپ کی، یعنی محمد بن سلمان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک ماڈرن لبرل ملک کے طور پہ پیش کریں۔ انہوں نے وہاں پہ دبئی کی شکل میں، دبئی کی طرح طرز پہ اوپر وہاں پہ شہر بھی ایک دو ڈیولپ کرنے کا کام شروع کیا ہوا، اور اس پہ بے تحاشا پیسہ لگایا جا رہا ہے، جس سے وہاں پہ ایک غیر اسلامی ایکٹیویٹیز بھی بڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ نان مسلم جتنے بھی خاص طور پہ یہودی وغیرہ ہیں، ان کی انگریس بھی بڑھ جائے گی۔ اور توقع یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور سعودی عربیہ میں سے کسی نے اٹھ کے تو ان چیزوں کی مخالفت نہ کی، تو یہاں پہ خاصی حد تک اوپن سیکس اور ڈرنکنگ وغیرہ کا قصہ شروع ہو جائے گا، باوجود ممانعت کے، کیونکہ جب آپ قانون پوری طرح لاگو نہیں کرتے تو یہ چیزیں فلرش کرتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمان سوسائٹی ہو یا کوئی بھی، وہاں پہ برائی اور خرابی جو ہے بڑی جلدی جڑ پکڑتی ہے، وہ پھیلنا شروع کر دیتی ہے، گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اخلاقیات نافذ کرنا چاہیں، دین کی تعلیمات نافذ کرنا چاہیں، تو آپ نے دیکھا وہ نبی جن کو رب العالمین نے ہر طرح کی ان کی زبانوں میں وہ اٹریکشن دی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ سالہ سال محنت کرتے تھے اور تھوڑے لوگ ان پہ ایمان لے کے آتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اسلام کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسلامی ملک وہ سعودی عربیہ کو انگیج کریں گے ان چیزوں پہ کہ ارض مقدس کو آلائش سے پاک رکھا جائے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم مدینہ اور مکہ میں تو یہ چیزیں نہیں کرنے دیں گے، لیکن مدینہ اور مکہ میں بھی کسی وقت پہنچ جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی پوری بگڑ جاتی ہے تو وہ رستے چور دروازے نکال لیتے ہیں۔ ہم اگر مکہ اور مدینے میں بھی وہی عرب رہ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی رستہ ڈھونڈ لیں گے۔ نتیجہ یہ کہ یہ جو ارض مقدس ہمارے دلوں میں بستی ہے، وہ یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پاپ اتنا بڑھ جائے کہ ہم پھر وہی پرانے زمانے کی طرف چلے جائیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اور انہوں نے آ کے اس ارض مقدس کو پاک کیا تھا۔ اگر یہ پھر وہی ناپاک ہو گئی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان خارجہ فرنٹ پہ تو شاید بہتر کر رہے ہوں، لیکن جو ان کے اندرونی معاملات ہیں وہاں پہ، اس پہ اسلامی دنیا کو ان کو انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں الاؤ کرنے سے
مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں بے شک بیٹھے ہوں، وہ کوئی اطمینان کا سانس لے سکیں گے. یہ دکھ کی بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.